رکھے رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. کیوں بلا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس مہینے میں اپنی پاک کلام کو نازل فرمانا چاہا وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ایسی شانوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا. یہ ہے رمضان کا مہینہ. رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے. رمضان بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. رمضان کا مہینہ یہ بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے اور قرآن مجید یہ بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو سرکار نے روزے کا اور قرآن کا اکٹھا ذکر فرمایا. روزے کا اور قرآن کا اکٹھا ذکر فرمایا. اتنا گہرا تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت فرمائیں گے. روزے رکھنے والوں جھوم جاؤ، فخر کرو، ناز کرو اپنے مقدر پر. روزہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اس کو روکے رکھا. یا اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما. اور قرآن پڑھنے والے بھی جھوم جائے، ناز کرے اپنے نصیب پر، اپنے مقدر پر. قرآن بھی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ راتوں کو اٹھ کر میری تلاوت کرتا تھا. یا اللہ آج میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اب کیا ہوگا؟ روزہ سفارش کرے وہ قبول نہ ہو، قرآن سفارش کرے وہ قبول نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ رب العزت قرآن کی بھی اور روزے کی بھی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا. یہ ہے روزہ رکھنے والوں کی شان، قرآن پڑھنے والوں کی شان. قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے میرے بھائیوں. جب ان کا گہرا تعلق ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بنا لیں. ہم بھی رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور سب سے جو پہلا کام یہ کرنا ہے وہ یہ ہے جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا پہلے وہ قرآن پڑھنا سیکھیں. تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا آئے گا میرے بھائیوں تب بھی ثواب ملنا ہے. ہر دنیا کا کام ہم سیکھتے ہیں، نہیں سیکھا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا سیکھے. جب قرآن پڑھنا آ جائے پھر رمضان کا مہینہ آئے تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا چلے اس کا بھی ایک حل ہے، آپ قرآن مجید کو سننا شروع کر دیں. سن تو سکتے ہیں نا، تلاوت تو سن سکتے ہیں، تراویح پڑھ کے قرآن پاک تو سن سکتے ہیں. اگر آپ قرآن نہیں پڑھے، روزانہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ کا 27ویں رات تک ایک قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے سننے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. اگر پڑھنے والا قرآن کا 1 حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں تو سننے والے کو بھی اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنے. میرے بھائیوں دنیاوی ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس دولت زیادہ ہو، یہ دنیاوی ترقی نہیں ہے. اصل میں جو حقیقی ترقی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. ایک بندے کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ گھر میں پڑا ہو، بڑا دولت مند ہو، لیکن اس کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، قرآن مجید کا فیضان اس کے گھر میں نہ ہو تو سمجھ لے اس کا گھر ویران ہے.
اس کا گھر ویران ہے، اس نے اتنی دولت کو کیا کرنا ہے، اتنے پیسے کو کیا کرنا ہے، جب اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہم سے ناراض ہو، قرآن مجید ہی ہم سے منہ پھیر لے، ہمیں توفیق ہی نصیب نہ ہو قرآن مجید پڑھنے کی پورا مہینہ۔ اور یہ پھر ایسا مہینہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو حافظ ہوتے ہیں، حافظوں کو پتہ ہوتا ہے قرآن مجید کا دور کیا ہوتا ہے۔ یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، میں پہلا سپارہ ان کو سناؤں گا، یہ پھر پہلا سپارہ مجھے سنائیں گے، میں پہلا سپارہ ان کو سناؤں گا، یہ پھر پہلا سپارہ مجھے سنائیں گے، یہ ہے دور۔ اور سرکار کس کے ساتھ فرماتے تھے؟ جبریل امی کے ساتھ۔ اور کس مہینے میں فرماتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا اور قرآن کا میرے بھائیوں آپس میں بہت ہی گہرا